لہذا ہم وزیر اعلیٰ بلوچستان، ڈائریکٹر نیب بلوچستان، ڈائریکٹر اینٹی کرپشن بلوچستان، چیف آف جالوا نواب ثناء اللہ خان زہری، آغا شکیل احمد خضداری اور ایم پی اے میر یونس عزیز زہری سے گزارش کرتے ہیں کہ میونسپل کارپوریشن خضدار کے 2023 کے بھرتیوں کا ایک صاف و شفاف انکوائری کیا جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی واضح ہو اور ہمیں اپنے نوکری پر کام کرنے دے اور ہماری تنخواہ جاری کر دیا جائے۔ ہمارے صوبے کے حالات ابتر سے ابتر ہو رہے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کی آواز اور قلم ہمارے ساتھ ظلم کی داستان کو ملک کے کونے کونے تک پہنچانے میں مدد کرے گا اور ہمیں انصاف مہیا کرے گا۔ معزز صافی حضرات، ہم ضلع خضدار کے مقامی باشندے ہیں۔ ہم لوگوں نے 2 فروری 2023 کو میونسپل کارپوریشن خضدار کے جاری کردہ اخباری اشتہار آزادی اخبار اور انگریزی اخبار ایکسپریس میں 25 ملازمین کلاس 4 کے بھرتی کا اشتہار کے تحت اپنے کاغذات میونسپل کارپوریشن خضدار کے دفتر میں مختلف اسامیوں کے لیے جمع کیے اور مورخہ 23 فروری 2023 کو ہماری انٹرویو کمیٹی کے ممبران صالح محمد چیف آفیسر، محب اللہ بلوچ ایڈمن آفیسر لوکل گورنمنٹ بورڈ کوئٹہ، ہدایت اللہ انجینئر میونسپل کارپوریشن خضدار نے لیا۔ اس کے بعد سیکرٹری لوکل گورنمنٹ نے مورخہ 8 مارچ 2023 کو 25 کلاس 4 اسامیوں کی بھرتی کی منظوری دی اور ہمیں 9 مارچ 2023 کو 25 اہلکاروں کو باقاعدہ بھرتی کے آرڈر چیف آفیسر صالح محمد صاحب نے دی جو منسلک ہے۔ ہم لوگ آرڈرز کے مطابق چیف آفیسر کو حاضری رپورٹ پیش کیا۔ اس کے بعد ہم نے اپنے ڈیوٹی خوش اسلوبی سے سر انجام دے رہے تھے کہ عرفان نامی ایک بندے نے ہائی کورٹ بلوچستان میں میونسپل کارپوریشن خضدار کے حالیہ 25 بندوں کے بھرتیوں کو بوگس قرار دے کر ایک کیس نمبر 29/2023 دائر کیا اور اس کیس میں ہم 25 ملازمین کو پارٹی بھی بنایا اور کورٹ کی طرف سے ہمیں سمن بھی موصول ہوئی اور ہم سب ہائی کورٹ پیش ہوئے اور اس کیس کی مزید تحقیقات کے لیے کورٹ میں 24/9/2024 کو ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کاکڑ صاحب کو بھی ہدایت دیا جس نے تحقیقات کر کے تفصیلی رپورٹ 21 اکتوبر 2024 کو کورٹ میں کیس جمع کر دی کہ تمام بھرتیاں میرٹ پر ہوئی ہے۔ ہائی کورٹ میں کیس دائر ہونے کے بعد چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن خضدار ہم ملازمین کو دفتر بلا کر کہا کہ آپ لوگوں کے خلاف ہائی کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے، فی الحال آپ لوگوں کی تنخواہ روک دی جاتی ہے، جو کیس کا فیصلہ ہوگا اس پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ تو ہم نے سمجھا کہ شاید یہی قانون ہے۔ اب عرفان نے اپنا کیس واپس لیا تو ہم چیف آفیسر صالح محمد صاحب کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ آپ لوگوں کا تو کوئی نوکری نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا اس سے قبل آپ ہمیں کس طرح تنخواہ دے رہے تھے؟ تو اس نے کہا تم لوگوں نے جو لیا اب میں نے آپ کی جگہ دوسرے بندے بھرتی کیا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ ہم غریب بندے ہیں، تو اس نے ہمیں دفتر سے نکال دیا اور دوسرے بندے بھرتی کرنا غیر قانونی ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ صالح محمد چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن خضدار اور بلوچستان لوکل گورنمنٹ بورڈ کے ایڈمن آفیسر نے ایک دوسرا جعلی بھرتیوں کا لسٹ بنایا ہے جس میں پہلے بھرتیوں کی منظوری والے لیٹر کا تاریخ 8 مارچ 2023 کے تاریخ ڈالا ہے اور اس کا ڈائری نمبر بھی وہی ہے
جس میں ہم 7 بندوں کا نام نکالا ہے، جس پر ہم نے اعتراض کیا کہ ایک دن میں ایک ڈائری نمبر اور تاریخ کے 25 اور 25 کے بھرتیوں کے 2 الگ الگ لسٹ کیسے بن گئے، اور ہم نے ڈیوٹی کیا ہے اور ہمارے پاس آرڈر ہے۔ تو چیف آفیسر نے کہا جو کرنا ہے کرو، ابھی تم لوگ نوکری سے فارغ ہو۔ چیف آفیسر فوجدار نے ملی بھگت سے ہمیں نوکری سے نکال کر ایک جعلی آرڈر کے تحت مزید 7 اہلکاروں کو بھرتی کیا ہے جو اس کے قریبی رشتہ دار دوست ہے، جو غیر قانونی اور بوگس ہے، لہٰذا